قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو خطاب فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء یعنی امتک ای اذکر ذلک اليوم وحوله وما من حق اللہ فيه من الشرف العظیم والمقام الرفیع۔ آپ کی آمد کی اس سختی کے دن کو بھی یاد فرمائیں اور اللہ نے آپ کو جو شرف عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو جو مقام عظیم اور رفیع عطا فرمایا اس کا بھی دیکھیں۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ بِالْآيَةِ الَّتِي انتهى إِلَيْهَا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حين قرأ على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر سورة النساء فلما وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ آیت بھی اس آیت کے مشابہ ہے جیسی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پڑھ رہے تھے، سورۃ النساء کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے میرے محبوب تصور کریں کہ وہ وقت کیسا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سب پر پھر آپ کی گواہی ہوگی۔ فقال له رسول اللہ حسبک، حضور نے فرمایا بس عبداللہ آگے نہیں۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ فالتفت، میں نے مڑ کے دیکھا کیا بات ہے، فاذا عیناہ تذرفان، حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو بھل بھل گر رہے تھے۔ تو یہ ایک کوئی مقام، معمولی مقام تو نہیں نا کہ تمام انبیاء پر حضور گواہی دیں گے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شہید، شاہد، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ ایک شاہد کا معنی ہوتا ہے بیان کرنے والا، ایک ہے گواہی دینا، وہ گواہی بھی ایک بیان ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے بعض فرق نے ایک بڑا ہی غلط استدلال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور تمام انبیاء اور امتوں پہ گواہ ہوں گے تو گواہ کا معنی تو ہے گواہ موجود ہو، اس کا معنی ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کیونکہ اگر حضور موجود نہیں تھے اور حاضر ناظر نہیں تھے تو آپ گواہی کیسے دیں گے؟ انہوں نے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی تحریف کی۔ حالانکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ آدمی ہر بات کو دیکھے تو گواہی دے۔ بعض اوقات ایک بات اتنی اونچی اور واضح ہوتی ہے کہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آدمی گواہی دے سکتا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں بھی ایک واقعہ ہے کہ حضور راستے میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی جو ہے وہ اونٹ لے کے نکلا، تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ اونٹ بیچ رہا ہے۔ اور میں تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو تقریباً 140 یا 150 درہم پہ سودا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا میرا سودا پکا ہو گیا، تم بیٹھو تاکہ میں پیسے لے کے آؤں اور آپ کو دوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور جب گھر تشریف لے گئے پیچھے ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 200۔ اس نے کہا یہ 200 لو۔ اس نے اونٹ اس کو بیچ دیا کہ ابھی 60 درہم مجھے زیادہ مل رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضور بھی آ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، مجھے تم نے بیچا ہے۔ اور نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو دے دے، ورنہ میری مرضی میں جس کو دوں۔ اس کو یقین تھا کہ یہاں کوئی گواہ تو تھا نہیں۔ ایک صحابی فوراً آ گئے، انہوں نے کہا انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔
اب وہ بدو جو تھا نا وہ لاجواب ہو گیا. انہوں نے کہا اب تو ایک آدمی نے گواہی بھی دے دی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا بہرحال میں تیرے جیسے آدمی سے سودا بھی کرنا نہیں چاہتا، دفع ہو جاؤ. لیکن تم ایسی، جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا صحابی سے اللہ کے بندے تم تو موجود ہی نہیں تھے، کیسے گواہ بن گئے؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ پہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے ہم موجود ہوتے ہیں، جب وحی آتی ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اب بھی مجھے یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کی صداقت یقینی ہے تو پھر گواہی دینے کے لیے میرا حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گواہی اس بات پر بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی صداقت اور حقانیت یقینی ہو، وہاں موجود ہونا ضرور نہیں ہوتا. اور اگر یاد رکھو کہ لفظ شہادت سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ لفظ تو حضور کی امت کے لیے بھی آیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو ہم نے بڑی عدل والی امت بنایا ہے، اور یہ آپ کی امت جو ہے یہ بھی قیامت میں ان پہ شہادت دے گی. تو جب امت بھی شہادت دے گی تو اب امت کا بھی ہر فرد حاضر ناظر ہو گیا. اس طرح نہیں مسئلے ثابت ہوتے. ہمیشہ یاد رکھیں یہ فرق باطلہ کی ایک عادت ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ ہمیشہ متشابہ آیت کو لے کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو لفظ شہید کے ایک معنی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. دوسری جگہ تو اللہ نے نص میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ. میرا مدنی جب بی مریم کی کفالت کے لیے قرآن داری ہو رہی تھی تو آپ وہاں نہیں تھے. جو اللہ نے کہا کہ آپ وہاں نہیں تھے. اسی طرح میں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور طور کے دامن میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. تو پھر حاضر ناظر کیسے ہو گئے؟ اور اسی طرح اگر آپ اس بات کو لے لیں نا نعوذ باللہ کے حاضر ناظر، تو پھر تو ساری شریعت اسلامی ختم ہو جاتی ہے. کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ہجرت کا کیا مطلب؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر معراج میں کیوں تشریف لے گئے؟ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے حج پہ آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ مدینے میں بیٹھے بیٹھے حج کر لیتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسے جھوٹے مسئلے بنا کے اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ نہ کریں، ورنہ جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کے گناہ بھی تمہیں اٹھانے ہیں. اب اللہ پاک کے نبی نے اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قال ابن مسعود قد بَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ وَكُلَّ شَيْءٍ. اللہ نے آپ پر جو قرآن اتارا ہے اللہ نے فرمایا اس میں ہم نے آپ کو ہر علم ہر چیز کا ذکر کیا ہے. وقال مجاہد كُلُّ حلال وَكُلُّ حرام، کہ قرآن میں ہم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وقول ابن مسعود اعم واشمل، حضرت ابن مسعود کا قول جو ہے وہ زیادہ جامع ہے. فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، کہ اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر علم نفع دینے والا ہے، ہر خبر جو پہلے گزر چکی ہے اس کے بارے میں بھی احوال ہے، اور جو آئیں گے آئندہ زمانے میں اس کے بارے میں بھی احوال ہیں. وَكُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، ہر حلال اور حرام کا بھی بیان ہے. وَالنَّاسُ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، اور لوگوں کو دنیا میں اور دین میں معاش میں اور معاد میں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب اللہ کے قرآن میں موجود ہے. وَهُدًى، اور قرآن ہدایت ہے. وَهُدًى لِلْقُلُوبِ، دلوں کے لیے ہدایت ہے. وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ،
وقال الاوزاعی رحمہ اللہ تعالی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ای بسنت، کیسے بھی حضور نے سنت کے ذریعے سب بیان کر دیا. بوجہ اقتران قولی ونزلنا علیک الکتاب مع قوله وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ان المراد واللہ اعلم ان الذی فرض علیک تبلیغ الکتاب، اللہ نے جو آپ پہ تبلیغ قرآن پہنچانا فرض کیا ہے، الذی انزلہ علیک سائلک عن ذلک یوم القیامہ، اس کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، اللہ ان امتوں سے بھی پوچھیں گے، ان انبیاء سے بھی پوچھیں گے. اس لیے فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم سب سے پوچھیں گے جو کچھ کرتے رہے. جیسے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت میں جب سب رسولوں کو اللہ اکٹھا کریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، بتاؤ قوم نے کیا کیا تمہارے ساتھ. قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، ہمیں تفصیل کا علم نہیں. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، آپ غیب کے جاننے والے ہیں. وقال تبارک و تعالی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے ان الذی اوجب علیک تبلیغ القرآن لرادک الیہ وعیدک یوم القیامۃ سائلک عن ما فرض علیک، اللہ نے جو آپ پہ قرآن اتارا ہے اس کے بارے میں اللہ قیامت میں بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اسی لیے حضور پاک نے جب حجۃ الوداع میں تشریف لے آئے، یاد رکھیں کہ آپ کا حج ایک ہے. حج کے فرض ہونے کے بعد سرکار دو جہاں نے حج ایک ہی کیا ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے. اور میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کچھ تم لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اس کے بعد اگلے سال ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نہ دیکھوں. اشارہ تھا آپ کی، چونکہ پھر ربیع الاول میں وفات ہو گئی. تو اس حج کے موقع پر حضور پاک نے یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھا کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے. حالانکہ سب صحابہ جانتے تھے، لیکن ادب کا تقاضا یہی تھا کہ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا. ادب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے عالم کے سامنے ہیں تو آپ بات نہ کریں بلکہ ان کے جواب کا انتظار کریں. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ای یوم ھذا، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یوم الوقوف ہے، عرفات کا دن ہے، اور یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے. یہ ساری باتیں یعنی پوری طرح متوجہ کر کے پھر حضور نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین، اللہ کا قرآن تفصیل سے ہر بات پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی. الا هل بلغت، تو صحابہ نے سب نے متفق کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، آپ نے بالکل اللہ کی امانت پہنچا دی ہے، امت کی نصیحت بھی کی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کی، ہمیں آپ نے سب پہنچا دیا ہے. تو حضور اپنی انگلی بھی یوں کھڑی کریں گے اور کہیں گے الا اللہم فاشہد، الا اللہم فاشہد، اللہ گواہ ہو جائیں گے میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے. سب گواہی دے رہے ہیں. تو اس لیے حضور پر جو فرض تھا وہ حضور نے پہنچا دیا. اب اللہ فرماتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یخبر تعالی انہ یامر عبادہ بالعدل، اللہ پاک خبر دیتی ہے کہ اپنے بندوں کو حکم دیا اللہ نے عدل کا، وَهُوَ الْقِسْطُ وَالْمُوَازَنَةُ انصاف، وَيَنْتَبِهُ إِلَى الْإِحْسَانِ، احسان کی طرف آپ اللہ توجہ دلاتے ہیں. احسان کیا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے
اس تکلیف کا بدلہ اتنا لے سکتے ہو جتنا اس نے تکلیف دی، لیکن اگر صبر کرو تو یہ سب سے بہتر ہے صبر، تو یہ احسان ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلَهَا، اگر کسی نے برائی کی تو اس کے ساتھ اتنی برائی کی جا سکتی ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو معاف کر دے اور اصلاح، اس کا اجر اللہ پر ہے، تو یہ احسان ہے۔ فرمایا کہ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر کسی نے زخم پہنچایا ہے تو قصاص یہ ہے کہ اس کو بھی زخم پہنچایا جائے گا، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْعَدْلِ وَالنَّدْبِ إِلَى الْفَضْلِ، کہ عدل تو ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عدل سے زیادہ فضل پر خیال کیا کرو، چونکہ جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ اللہ رحمت تو دیں گے جنت اپنے فضل سے اور جہنم دیں گے عدل سے، تو اس لیے ہم اللہ سے عدل نہ مانگیں بلکہ فضل مانگیں، کیونکہ اگر اللہ نے عدل کیا پھر تو کوئی بھی ہم میں سے نہیں بچ سکتا ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت ابن عباس لا ان اللہ یامر بالعدل قال شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ عدل ہے۔ وقال سفیان العدل فی هذه الموضع هو استواء السریرۃ والعلانیۃ من کل عامل للہ عملا، یہاں عدل سے مراد یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو، والاحسان ان تکون سریرۃ احسن من علانیتہ، اور احسان یہ ہے کہ تیرا باطن جو ہے تیرے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو، والفحشاء والمنکر ان تکون علانیتہ احسن من سریرتہ، اور فحشاء اور منکر کا چھوڑنا جو ہے یہ کھلے عام آپ اس سے اعتراض کریں۔ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ كما قال وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، جیسے فرمایا وینہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء سے کیا مراد ہے؟ فالفواحش والمحرمات والمنکرات ما ظہر منها من فاعلها، اور منکرات وہ ہیں جو بالکل کھلے ہوئے کر رہا ہے۔ ولہذا قال فی الموت انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اما البغی، بغی کیا معنی؟ فهو العدوان علی الناس، لوگوں پہ زیادتی کرنا۔ وقد جاء فی الحدیث ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبته فی الدنیا مع ما يدخر لصاحبہ فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم، حضور نے فرمایا کہ کوئی اتنا بڑا ایسا گناہ نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ بغی یعنی تجاوز کرنا اور صلہ رحمی نہ کرنا بلکہ قطع رحم کرنا۔ یعظکم یامرکم بما یامرکم بہ من الخیر وینہاکم ما ینہاکم عنہ من الشر، اللہ تمہیں حکم دیتی ہیں خیر کا اور تمہیں منع کرتے ہیں شر سے، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ نصیحت پکڑو۔ وقال الشعبی عن بشیر بن حیکن سمعت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ان اجمع آیت فی القرآن فی سورۃ النحل، وہ فرماتے تھے یہ بڑی جامع معنی آیت ہے، دیکھا نا، اسی لیے یہ آیت جمعہ کے خطبات میں، عید کے خطبات میں ہر دفعہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وقال قالوا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الآیۃ لیس من خلق حسن کان اہل الجاہلیت یامرون بہ ویستحسنونہ، وہ جاہلیت میں بھی لوگ اچھے کام کرتے تھے، لیکن اصل بات یہ اور نہ خلق صحیح ہے کہ جو یتغایرون بینہم، لیکن اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ وَإِنَّمَا نَهَا عَنْ صَفَاسِفِ الْأَخْلَاقِ وَمَذَامِّهَا، اللہ نے برے خلق سے اور بری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، اللہ بلند اخلاق، بہتر اخلاق کو پسند کرتے ہیں، اور جو برے اخلاق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکروہ سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔